بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. حضرات محترم، رمضان کے اس مبارک لیل و نہار میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور انابت کر رہے ہیں اور جد و جہد کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان کوششوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائیں. بھائیو، ایک چھوٹا سا یعنی تھوڑے سے وقت میں ایک بہت اہم اور بڑا مسئلہ بیان کر کے رمضان سے متعلق باتیں کروں گا کہ بھائیو، یہ ایک نہیں، اس طرح کے ہزاروں رمضان کے روزے ہم رکھ لیں اور قیام کر لیں، قرآن پڑھ لیں، سارے اچھے کام کر لیں. یاد رکھیے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں خلل ہے، عقیدے میں شرک ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی کرنے والا، داتا اور مشکل کشا، اور اس کے بندے بھی بگڑی بنانے والے اور کائنات میں تصرف کرنے والے، بیٹا بیٹی دینے والے، وہ بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی حاجت کو پوری کرتے ہیں. اور بندہ اگر اسی عقیدے پہ رہتا ہوا مر گیا تو بھائیو، یہ نہیں، ایک نہیں، ہزاروں رمضان بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو جبکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا. تو بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی کی لاج رکھیے اللہ کے لیے. کم از کم جو آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس وعدے کی کم از کم پاس رکھیں. آپ وعدہ کرتے ہیں دن میں 17 مرتبہ فرض نماز میں کہ اللہ خاص تیری ہی. اگر میری بات سے آپ کو اختلاف ہو تو اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، اس کو پڑھ لیجئے. آپ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور عمل کیا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، وعدہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. اور باہر نکلتے ہیں اور نکل کے کہتے ہیں یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث پاک مدد. کہتے ہیں نا، یہ شرک نہیں؟ اور جو آپ نے وعدہ کیا اس کو توڑ نہیں دیا. تو بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ رمضان میں کامیاب ہو جائیں تو شرک سے پکی توبہ کر لیں. شرک کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی سب بیکار چلے جائیں گے. اور فرمایا اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی گمراہ نہیں، سورہ احقاف میں فرمایا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتا ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. تو یہ تھوڑے سے وقت میں یہ بہت بڑی بات، یہ وہ بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ مسجد کھچا کھچ بڑی ہے، تو میں نے کہا یہ اہم بات بھی پہلے، یہ پیغام بھی پہنچا دوں. آئیے بھائیو، کچھ اہم مسئلے مسائل آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں رمضان سے متعلق. رمضان میں اگر آپ سرما لگانا چاہیں تو سرما لگانے سے روزہ نہیں خراب ہوتا، سرما لگا سکتے ہیں. اگر آپ مسواک کرنا چاہیں رمضان میں روزے کی حالت میں تو آپ مسواک کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے بارے میں عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یستاک وهو صائم ما لا اعد ولا احصی، کہ اتنی مرتبہ ہم نے آپ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا، روزے کی حالت میں آپ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر بہت سارے علماء یا یہ کہیں کہ کچھ علماء کہ پیسٹ، یہ برش اور پیسٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط ہے کہ آپ اس میں بچتے رہیں۔ اسی طرح خاتون خانہ جو کھانا پکا رہی ہے وہ ہنڈیا، اس کا ذائقہ نمک وغیرہ مرچ چکھ سکتی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، کوئی حرج نہیں کہ اگر ہنڈیا میں سے کوئی چکھ لے، وہ چکھ کے میں کھاتی نہیں ہے، منہ میں رکھ کر نکال دیتی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ لوگوں کو بات دیر میں سمجھ میں آتی ہے، جیسے میں نے بھی پیسٹ کی بات کی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی۔ پیسٹ دیکھیے، آپ منہ میں پانی لیتے ہیں نا، پانی سے بھی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کلی بھی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کیونکہ گلے سے نہیں اترتا، آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اگر آپ حلق سے نیچے اتار دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پیسٹ بھی اگر آپ حلق سے نیچے اتاریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کے اندر بھی ایک تیزی ہوتی ہے، ایک ترشی ہوتی ہے، پیسٹ میں بھی ہوتی ہے وہی چیز۔ اصل چیز ہے کہ گلے سے نیچے نہ اترے، اسی لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ کچھ کہتے نہیں کرے، احتیاط ہے۔ تو ہنڈیا کے بارے میں جب اس طرح کے اعتراض کیا کچھ نہ سمجھ لوگوں نے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلی بھی تو تم کرتے ہو نا، عورت اگر منہ میں رکھ کر اس کو پھینک دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جس طرح تم نماز کے لیے کلی کرتے ہو، وضو کے لیے کلی کرتے ہو، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص مہندی لگائے یا عورت مہندی لگائے رمضان میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانے سے بھی، تیل وغیرہ لگانے سے جسم میں لگائے، سر میں لگائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ روزہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کھائیں گے بھی نہیں، پئیں گے بھی نہیں، لیکن کچھ ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں، روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پر لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ روزے میں رہ کر جھوٹ بولیں، روزے کی حالت میں مسلمان ہو کر بچیے بھائیوں۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت سارے غلط کام کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جھوٹ بولنے سے بچائے۔ وعدہ کیجئے کہ نہیں بولیں گے، میں بھی اور آپ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ بات کرنا، جھوٹ کام کرنا اور اس پر عمل کرنا، جھوٹی چیزوں پر عمل کرنا، تو اللہ کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا جو ثواب ہے وہ بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا ہے، بس یہی اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ جماع کی بات نہ کرے، فحاشی کی بات نہ کرے، فلا یرفث ولا یسخب، چیخے چلائے نہیں، روزے میں چیخے چلائے نہیں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، تو آپ کہیں میں روزے سے ہوں۔ علماء یہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے دل میں کہے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ اس کی یہ جاہل ہے، یہ گالی دے رہا ہے، میں گالی نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں۔ لیکن جب وہ حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کو شرم دلانے کے لیے کہو بھائی رمضان ہے، میں روزے سے ہوں، کچھ تو خیال کرو، مطلب اس کو چپ کرا دیں اس طرح یہ کہہ کر، ورنہ شروع میں اظہار نہ کرے اپنے روزے کا۔ جہاں جھوٹ سے روزہ خراب ہوتا ہے وہیں غیبت سے بھی روزہ، غیبت سے بھی، چغلی سے، بہت سارے لوگ رمضان میں بھی
راتوں میں اور دن میں بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، فلاں ایسا فلاں ایسا، دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو گوشت کھانا کہا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں، جب عام دنوں میں آپ کھا رہے ہیں، اور روزے کی حالت میں جب آپ غیبت کر رہے ہیں تو گوشت کھا رہے ہیں، تو روزے کو اپنا مت خراب کیجیے۔ بھائیو، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ دن میں روزے کی حالت میں کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر، پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، بھول سے نہیں، اور آج رمضان ہے یا میں روزے سے ہوں اور کھا لیا، تو جان بوجھ کر اگر کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور جان بوجھ کر جس نے اپنا روزہ توڑ دیا، میں شروع میں آپ کو حدیث سنائی تھی، ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، پھر اس روزے کی جو اجر ثواب ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ بھائیو، اگر کوئی بھول کر کھا لیا، بھول کر کھا پی لے، تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ کوئی اگر بھول کی وجہ سے کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنے روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ ایک روایت میں فإنما هو رزق رزقه اللہ، یہ ایک رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، روزے کی حالت میں بھی یہ مہربانی کر دی کہ اللہ نے کھلا دیا اس کو۔ اب اہم مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرتا ہے، تعلقات خاص تعلقات علاقہ قائم کرتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے روزہ ہے، اس کو پتہ بھی ہے رمضان بھی ہے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، غور سے سن لیجئے تاکہ ہم ہوشیار رہیں۔ آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہو گیا بھائی، تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا، وقعت امرأتی وانا صائم، میں روزے کی حالت میں پر تعلقات قائم کر لیے میں نے رمضان میں۔ آپ نے فرمایا، حل بتایا آپ نے، حل تجد رقبۃ، کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے، کوئی غلام ہے؟ پہلے زمانے میں غلام بکتے تھے، وہ خرید کر آزاد کر سکتے ہو، یا ہے تو اس کو آزاد کر دو، یہ تمہاری سزا ہے۔ ایک انسان خرید کے آزاد کرو، یہ سزا ہے۔ بہت مہنگے ہوتے، کوئی 1000 دینار کا، کوئی 2000، کوئی اس کی صلاحیت کی وجہ سے قیمتی ہوتے تھے۔ ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا 2 مہینے کے پے در پے مسلسل، ایک بھی راغا نہیں کرنا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ فہل تجد اطعام 60 مسکین 60 مسکینا؟ کہا نہیں۔ اب آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تینوں حل تم کو بتائیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ دیر کے بعد ایک ٹوکری لائی گئی جس کے اندر بہت ساری کھجوریں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا، وہ کہاں ہے سائل؟ یہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ یہ جا کر یہ غریب لوگوں میں صدقہ کر دو، 60 مسکینے کا کھانا ہو جائے گا ایک قسم کا، تم صدقہ کر دو۔ اب وہ شخص جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ اتنی حاجت مند وہ لوگ تھے، اتنے پریشان وہ لوگ تھے، کہنے لگے، اعلی افقر منی یا رسول اللہ، فواللہ ما بین لابتیہا یرید حرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی، کہ اللہ کے رسول، مجھ سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے کہ میں جا کے اس کے اوپر یہ صدقہ کر دوں؟ پھر کہتا ہے وہ آدمی کہ ان 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان، یہ جو مدینہ کے پتھریلے میدان ہیں، اس کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ فقیر اور محتاج نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا، جا کر اپنے گھر والے کو کھلا دو، تمہارے لیے یہ صدقہ ہو جائے گا جو تم 60 آدمی کو کھانا کھلاؤ گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا بھائیوں کہ اس آدمی کو ایک روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا جو ایسا کر لے، اور روزے
قضا کے ساتھ الاستغفار بھی کرنا ہے، استغفار بھی اس نے کرنا ہے، اور ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کفارہ دینا ہے، یعنی گردن آزاد کرے یا 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، یعنی مسلسل روزے رکھے، ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں اگر ٹوٹ گیا تو پھر اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ ترتیب ضروری ہے۔ کیا جب اس طرح کے کام ہو جائے تو عورت پر بھی ہے کفارہ؟ اگر عورت اس پر رغبت دلاتی ہے تو پھر تو اس پر ہے، لیکن اگر وہ مجبور کی جاتی ہے تو اس پر نہیں ہے، جیسا کہ فتویٰ کمیٹی جو ہے سعودیہ کی وہ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر عورت کو مجبور کیا گیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شیخ عثیمین بھی یہی کہتے ہیں، البتہ اگر وہ خود اس پر رغبت دلاتی ہے تو اس کے اوپر ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ کام میاں اور بیوی نے مل کر کیا ہے، تو آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ راغبہ تھی کہ نہیں تھی، مجبور کیا تھا، آپ نے صرف اس مرد کے اوپر لگایا تھا کفارہ، عورت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اسی لیے بہت سارے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ عورت کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسی دن جو یہ کام کیا اس نے کئی مرتبہ تعلقات قائم کر لیے تو کس کے اوپر کتنے کفارہ ہیں؟ اس کے اوپر ایک دن میں اگر اس نے ایک نہیں کئی مرتبہ تعلقات قائم کیے تو ایک ہی کفارہ ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں جو روزے رکھے تھے، مثلا شعبان میں یا کسی اور مہینے میں، اس میں یہ تعلقات کیے ہیں تو اس کے اوپر کفارہ ہے؟ اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ اگر کسی اور دن اس نے ایسا کام کیا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا، اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں اور قضا بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اگر واجب روزہ رکھ رہا تھا، واجب روزہ کوئی نظر مانی ہوئی تھی تو پھر اس کی قضا ہے، ورنہ اس کی قضا بھی نہیں ہے اگر نفل روزے کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بھائیو، اگر کوئی شخص قے کرتا ہے، قے منہ سے الٹی جو آتی ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر منہ بھر کر آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کم آئی تو نہیں ٹوٹے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ بہت آسان ہے۔ آپ نے فرمایا جسے روزے کی حالت میں قے آ جائے اس پہ قضا نہیں، خود بخود اگر قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں، اگر جان بوجھ کر قے کرے، مسواک ڈال کر، برش ڈال کر، انگلی ڈال کر ایسے کوشش کرتا ہے نکالنے کی، تو پھر اس کے اوپر قضا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن خود بخود جو اس کو الٹی آ گئی، پیٹ بھر کر آئی، منہ بھر کر آئی، بالٹی بھر کر آئی، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر میں عربی الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من ذرعہ القی وهو صائم فلیس علیہ شیء، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، فلیس علیہ قضا وان استقى فلیقضی۔ ترجمہ سن چکے، اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو پھر وہ اپنا قضا کرے گا اور روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ صحیح ابو داؤد میں ہے، اسی طرح ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو رمضان میں یہ احتلام ہو گیا، یہ سب انسانی مسائل ہیں نا بھائیوں، آپ کہیں گے کیسے کیسے مسئلے بیان کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے، نہیں بتائیں گے تو لوگ اپنا روزہ خراب کر لیں گے یا جہالت میں رہیں گے، غلط طریقے سے رہیں گے۔ اسلام نے ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، تو یہ حق ہے اور لوگوں کی تعلیم کے لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور الفاظ اچھے رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کے اوپر گراں نہ گزرے۔ بھائیو، اگر کوئی شخص بھول کر، بالکل بھول کر، رمضان ہے
اور وہ بھول گیا کہ یہ رمضان ہے مثلا اور روزے سے ہے، اور اس نے ایسا وہ جذبے میں آیا کہ سب کچھ بھول گیا، اس نے یہ کام کر لیا، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، بھول گیا نا، بھول چک معاف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اگر ہم بھول جائیں اور اس پہ غلطی کر لے تو اللہ قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں اللہ اس پہ نہ پکڑنا. تو رمضان میں بھی اگر کوئی شخص بھول چوک کر یہ کام کر لیتا ہے، بالکل اس کو نہیں پتہ کہ یہ رمضان ہے، مثلا یہ کب ہوگا، جب شروع کے دن ہے اور وہ انسان کی عادت نہیں ہوتی، کھا لیتے ہیں، تو اس طرح وہ اس نے جمع کر لیا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص رمضان میں یہ جو انسان کے جسم سے یہ اخراج ہوتا ہے جس کو ڈسچارج بولتے ہیں، خروج جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس مادے کا خروج، وہ اگر اس سے ہو گیا، کسی وجہ سے بھی کوئی چیز دیکھ رہا تھا، کچھ سوچ رہا تھا، یا بیوی کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ کام نہیں کیا، جو خاص تعلقات نہیں قائم کیے، تو اس کے اوپر بھی کفارہ نہیں. یہ بہت دقیق مسئلہ ہے، باریک مسئلہ ہے، لوگ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ اگر کسی سے یہ مسئلہ ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، مسلسل دیکھ رہا تھا یا کھیل رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اور یہ معاملہ ہو گیا، تو اس کے اوپر نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا، نہ اس کے اوپر کفارہ ہے، نہ کچھ ہے. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ دیکھو ہماری تعلیم کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے اما عائشہ دیکھیں کیا بات کر رہی ہیں، یہ بیان کر رہی ہیں. حالانکہ عورتیں ان چیزوں میں شرماتی ہیں، لیکن اگر نہیں بتائیں گی تو پھر کیسے پتہ چلے گا. اللہ نے ان کو ہماری ماں کہا ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ مقدس ہیں. وہ کہتی ہیں کہ روزے کی حالت میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کسی نے اما عائشہ سے پوچھا کہ روزے کی حالت میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے، تو انہوں نے فرمایا کل شیء الا الجماع، اس خاص ملاقات کے علاوہ ہر چیز اس کے لیے حلال ہے، کھیلنا، اس کے ساتھ ملنا، یہ کرنا، وہ سب حلال ہے، لیکن جو خاص تعلق ہے جماع جس کو کہتے ہیں وہ حلال نہیں ہے. وہ کر لیا تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہے. ابن حزم بھی اسی کے قائل ہیں، امیر صنعانی بھی اسی کے قائل ہیں، امام شوکانی البانی بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اگر روزے کی حالت میں کسی کا احتلام ہو گیا، سویا اور کچھ اس کو اخراج ہو گیا، سوتے ہوئے ہو جاتا ہے رات کو یا دن کو، تو کوئی مشکل نہیں، نہا لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، نہ اس کے اوپر کفارہ ہے. ایک ہوتی مزی، جب انسان کھیلتا ہے تو منی سے پہلے مزی ایک باریک رقیق پانی نکلتا ہے، اس سے بھی روزے کو کوئی خرابی نہیں ہوتی، وہ نہیں ٹوٹتا. بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر کچھ دن لکھ دیے ہیں، کچھ ایام لکھ دیے ہیں، ان کو وہ خاص دن ہوتے ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھتی. تو جب وہ دن شروع ہو جائیں گے، جس کو مجبوری کے تحت میں نام لے رہا ہوں، اس کو حیض بولتے ہیں، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی، ان کا روزہ ختم ہو جائے گا. اگر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مثلا صبح سے رکھا ہوا تھا، ٹھیک تھی، پاک تھیں، لیکن ابھی 1 بجے 2 بجے 4 بجے 3 بجے اذان سے، مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے بھی اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا تو ان کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک قضا ان کو، یا جتنے دن پھر وہ نہیں روزہ رکھیں گی قضا کریں گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب باندھا ہے، الحائض تترک الصوم والصلاۃ، حائضہ عورت یہ روزے کو چھوڑ دے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی. لیکن یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، عورتوں تم صدقہ زیادہ کرو. کہا اللہ کے رسول کہ میں تم کو بہت زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں.
اور تم ناقص العقل بھی ہو ناقص دین بھی ہو۔ تو ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول ہم کیسے ناقص عقل ہیں؟ کہا تمہاری 2 گواہیاں، ایک مرد کی گواہی، ہر جگہ نہیں لیکن اکثر جگہوں پر، کہیں کہیں ایک گواہی بھی عورت کی قبول ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ 2 عورتیں، قرآن میں جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو لمبی آیت ہے اس کے اندر، سب سے بڑی آیت قرآن کی، اس کے اندر 2 عورتیں اور ایک مرد، رجل و امرأتان، تو یہ تمہارے عقل کی، تبھی اللہ نے 2 عورتیں رکھی ہیں گواہی کے لیے۔ اور دین کی کمی یہ ہے کہ تم جب تمہاری خاص دن شروع ہوتے نماز نہیں پڑھتی ہو، تو دین کی کمی ہو گئی نا، اتنے دن نماز تمہارے معاف ہیں، نہیں پڑھتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، کہ جب عورت یہ ان دنوں سے ہو جاتی ہے تو کیا وہ روزہ بھی نہیں رکھتی اور نماز بھی نہیں پڑھتی؟ تو آپ نے فرمایا وذالک نقصان دینہا، یہ اس کے دین کی کمی ہے، یہ دین میں کمی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب عورت ان دنوں سے شروع ہو جائے تو نماز نہیں پڑھے گی اور اس کی قضا بھی نہیں۔ کچھ لوگ بڑے متشدد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں 7 دن پڑھے ہیں 8 دن نہیں پڑھی ہیں تو بعد میں قضا کرو، ایسا بھی نہیں ہے، قضا نہیں کرے گی، ہاں روزے کی قضا کرے گی، روزے کی قضا کرے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں اس دنوں کو روکنے کے لیے جیسے حج پہ جاتی ہیں تو گولیاں لے لیتی ہیں، رمضان میں بھی کیا ایسا کر سکتی ہیں گولیاں لے لیں تاکہ یہ نہ ہو، تاکہ تراویح بھی پڑھیں روزے بھی پورے رکھیں بیچ میں کوئی خلل نہ آئے؟ جب شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہیں ایسا مت کرو، یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے، یہ عادت بنائی ہے، اس میں صحت ہے، اس کو اسی طرح آنے دو۔ صحابیات کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وہ کوئی اور دوائیاں وغیرہ نہیں لیتی تھیں اور بعد میں روزوں کا قضا کر لیتی تھیں، تو دوائیاں استعمال نہیں کریں۔ البتہ حج کی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر اس کو مشورہ دے رہا ہے تو وہ دوائی یوز کر لے، کیونکہ وہاں پر کچھ اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، سفر ہوتا ہے، بہت جلدی واپس آنا ہوتا ہے، ورنہ وہاں بھی اس کا دوسرا حل موجود ہے جو حج کے بیان میں ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی وہ اپنا حج پورا کر سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، حج پورا کر سکتی ہیں۔ تو دوائیوں کے استعمال سے بچیں، کیونکہ پھر ان کے یہ دوران اور ان کے پیریڈ خراب ہو جاتا ہے، پھر بڑی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی حیض اور نفاس سے متعلق ایک اور سوال شیخ عثیمین سے کیا گیا کہ اگر ایک عورت ہے وہ حیض سے تھی اور سحری کے ٹائم پاک ہو گئی، سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے، تو کیا کرے گی؟ تو بھائیو وہ ابھی نہانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، ابھی کھانا کھا لے گی، پاک ہو گئی، پتہ چل گیا میں پاک ہو گئی ہوں، سحری کرے گی اور روزہ رکھ لے گی۔ اسی طرح کوئی عورت اگر دن میں یعنی حیض سے تھی، ابھی 10 بجے 11 بجے جا کر دن کے پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، اب وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ کھائے گی پیے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں جب اذا طہرت الحائض و النساء اثناء النہار لم یجب علیہ الامساک، اگر کوئی عورت دن میں پاک ہو گئی تو اب تو روزہ تو اس کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدھا دن تو ایسے ہی گزار دیا، یا دن کے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس طرح گزار دیا تھا، بعد میں پاک ہو گئی، تو وہ کھائے گی پیے گی، کھا پی سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کھائے گی نہیں پیے گی، تو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس کے نہ کھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں کھائے گی؟ کھا پی سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے، جیسا کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی 2 روایتوں میں سے ایک روایت اسی طرح ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اکل اول النہار فلیأکل آخرہ، جو دن کے شروع حصے میں جب کھایا تھا تو آخر حصے میں بھی کھا سکتا ہے۔ عورت نے شروع میں کھایا کیونکہ اس کو وہ دن تھے، اس کے پیریڈ تھے، اس نے کھایا، روزہ نہیں رکھا، لیکن اب دوپہر میں جا کے پاک ہو گئی ہے تو کھا سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی سمجھداری کی ہے، وہ یہ ہے کہ علماء
اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بیماری ظاہری ہے، بہت زور سے زبردست بخار ہے یا کوئی اور ظاہری بیماری نظر آ رہی ہے تو ظاہری طور پہ کھا سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ کی جو عذر ہے، آپ کا جو عذر ہے خفیہ ہے، اب حیض ہے، خفیہ ہے، کسی کو نہیں پتا، تو آپ اگر کھلم کھلا کھائیں گے تو بچے بھی کیا سوچیں گے، گھر والے بھی کیا سوچیں گے، دیگر لوگ بھی سوچیں گے یہ روزہ نہیں رکھتی، آپ پر الزام لگائیں گے. تو ایسی صورت میں بیماری اور عذر اگر خفیہ ہے تو کھانا پینا بھی خفیہ ہونا چاہیے. کھانا کھا سکتی ہیں لیکن خفیہ طور پر کھائیں گی. یہاں ایک اور بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں میرے پیارے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو لوگ، یہ شروع اسلام میں حکم تھا، جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے دیں. پہلے شروع میں یہی تھا، ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی ہے وہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں فدیہ دے دیتا ہوں. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کینسل کر دیا اور فرمایا، اس کو منسوخ کر دیا، فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو رمضان میں موجود ہو اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، الا یہ کہ بیمار ہو یا مسافر ہو یا حیض اور جو عذر ہیں. لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے نا منسوخ نہیں ہوا ہے، یہ پہلے بھی حکم تھا بوڑھوں کے لیے جو دائمی مریض ہیں یا بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں، جو کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے ہر وقت کھانا پینا مانگتے ہیں اور ان کی شفا کی بھی امید نہیں ہے کہ بعد میں یہ قضا کریں، تو وہ لوگ فدیہ دیں گے، وہ لوگ فدیہ دیں گے. پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو دودھ پلانے والی ہیں یا حمل والی ہیں. حمل والی عورت حمل سے ہے اور دودھ پلانے والی عورت، یہ میں تفسیر ابن کثیر کی عبارت پڑھنے لگا ہوں اور عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او ولديهما يفديان فقط ولا قضاء عليهما. تفسیر ابن کثیر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں ابن کثیر کہ اسی بوڑھوں کے ساتھ اور ان معذور لوگوں کے ساتھ حامل عورت کو بھی شامل کیا جائے گا اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی، اگر وہ خوف کرتی ہے اپنے اوپر یا اپنے بچے پر. اگر تو یہ شرط ہے کہ اگر وہ عورت دیکھتی ہے کہ میں دودھ پلا رہی ہوں اور روزہ رکھوں گی تو میرے بچے کو نقصان پہنچے گا، میں حمل سے ہوں روزہ رکھوں گی میرے حمل کو نقصان پہنچے گا، تو وہ روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ دے دے. اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ دیکھتی ہے کہ میں رکھ سکتی ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، تو پھر وہ رکھ سکتی ہے، رکھ لے. اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ بعد میں اگر میرے تھوڑے سے دن ہیں بعد میں قضا کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں. لیکن ابن عباس نے جو فرمایا بہت اہم بات بتائی ہے. دیکھیے 9 مہینے عورت کو حمل رہتا ہے، 9 مہینے کے بعد جب وہ ولادت ہوتی ہے تو 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے. 2 سال 9 مہینے اس میں گزر گئے. پھر 2 سال 9 مہینے کے دوران ہی کبھی کبھی ایک دوسرا حمل ٹھہر جاتا ہے. 3 سال کے اندر ہی اندر دوسرا حمل ٹھہر جاتا ہے. اگر کسی عورت کے ایک ساتھ پے در پہ ان 2 سال 9 مہینے کے اندر دوسرا حمل ٹھہر گیا تو دوسرا بچہ ہو رہا ہے، پھر 2 سال 9 مہینے لگ گئے، یعنی تقریباً 3 سال اور 3 سال کچھ مہینے کم، 3 بچے ہوئے تو تقریباً 8 سال اور 3 مہینے. تو اس کے پھر کتنے زیادہ روزے ہو جائیں گے، اس کے بہت زیادہ روزے ہو جائیں گے. تو کیسے رکھے گی؟
ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے، سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے، قضا کر لے. لیکن ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو قضا ہے ہی نہیں، وہ چاہے تو فدیہ دے دے، وہ چاہے. یہ بہت بڑی آسانی ہے، اور اسی کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنایا ہے. البانی نے بھی اس کو اپنایا ہے، اس رائے کو، ابن عباس کے اس فتوے کو انہوں نے اپنایا ہے. اور لوگوں کے درمیان ایک یہ بات بھی مشہور ہے کہ کوئی عورت اگر دودھ پلائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور خون دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، تو بھی اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، الا یہ کہ بہت زیادہ خون نکال دیا گیا اور اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے تو وہ اور بات ہے. اسی طرح دانت سے نکلنے والا، دانت سے خون جو نکلتا ہے خون، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک اور اہم مسئلہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بھائیو، اگر کوئی شخص سحری کرتے ہی بے ہوش ہو گیا، سحری کی اس نے اور بے ہوش رہا، پورا دن بے ہوش رہا، تو اس کا روزہ نہیں ہے اور اس کو قضا کرنی پڑے گی. اگر بے ہوش ہوا لیکن دن میں کسی ٹائم ہوش آ گئی، اس کو بے ہوش ہونے کے بعد دن میں کسی ٹائم اس کو جاگ آ گئی، ہوش آ گئی، تو اس کا روزہ صحیح ہے. اور خلاصہ یہ کہ جب کوئی شخص پورا دن یعنی طلوع فجر سے غروب شمس تک بے ہوشی رہا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمہ قضا ہوگی. اور جب دن کے کسی حصے میں اسے ہوش آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے. امام احمد بن حنبل، امام شافعی کا یہی مسلک ہے، اور شیخ ابن عثیمین نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. یہ بہت اہم مسئلے مسائل تھے جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھیے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اے رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما دے. اے رب العالمین، اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الہ العالمین، رمضان کے ان مبارک لمحات میں اور یہ جمعے کے دن ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری مشکل پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ، ہم سب کے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، کوئی دھوپ میں بیٹھا ہے، کوئی اندر بیٹھے ہیں، اللہ یہ روزے دار بندے ہیں، اللہ ان کی نیک تمنا خواہشیں پوری فرما دے. یا اللہ، دین کا جو صحیح راستہ ہے اللہ ہمیں دکھا دے. یا اللہ، اس پہ ثابت قدم رکھ. اے رب العالمین، ہمیں پھر یہاں سے دین سیکھ کر آگے جا کر ہم کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، اگر ہمارے پر قرض ہے تو ادا فرما دے. اے اللہ رب العالمین، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو نیک اور صالح اور نمازی بنا دے. اے رب العالمین، ہر قسم کے جو فتنے سے اے اللہ ان اولاد کو بچا کے رکھے. اے رب العالمین، الہ العالمین، ہماری عورتوں کی اصلاح فرما، ان کو پردے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، ہمارے جو دنیا سے ہمارے بھائی چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اے رب العالمین، ہم دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے تیری پناہ پکڑتے ہیں. اے اللہ رب العالمین، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا. الہ العالمین، جہنم کے آگ سے بچانا. اے رب العالمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا. اے رب العالمین، ہمارے اس شہر کو، بحرین کو، اور ہمارے اس ملک کو، بحرین کو، اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں اللہ ان سب کو امن کا گہوارہ بنا دے، وہاں امن و امان قائم فرما دے. اے اللہ، مسلمانوں کی پوری دنیا میں ہر جگہ پر جان مال عزت آبرو، ان کے گھر بار، ان کے مساجد کی حفاظت فرما. الہ العالمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.